السلام علیکم۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اوقات رکھے ہوئے ہیں قبولیت کے کہ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر عاجز اور فقیر بن کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے ہمارے لوگوں کو کافی ایک تو علم نہیں ہے، پورا یقین نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے، بس لوگوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم اللہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو تو ان کی زبان کے اندر اتنی طاقت آ جائے، ان کے ہاتھ کے اندر ایسی کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جو انسان کے لیے ایک عجیب و غریب سا معاملہ بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دل کا رخ موڑنا ہے اللہ کی جانب، اور اس مہینے کی اتنی برکت ہے ربیع الاول کے مہینے کی کہ اس مہینے کے اندر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان کا اتنا رتبہ اور شان اللہ نے بلند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو جو زمین والے لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے، جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ سب حیران ہو گئے کہ کیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا تو پہلے سے ختنے بھی ہو گئے ہیں، اور ناف کی جو نالی لگی ہوئی ہے، جو وین ہوتی ہے، وہ دائیاں کاٹتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی تو کٹی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو معصوم بچے تھے، لیکن ٹوٹلی 15 منٹ کے بعد میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وجود حرکت کرنے لگا، اور ایک طرف سے انہوں نے کروٹ لینے کی کوشش کی اور پھر زور ڈالا، پھر وہ سجدے میں چلے گئے اور اپنے سر کو، اپنی مقدس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ صرف 15 منٹ کا ٹائم گزرا تھا، تو آپ یہ تصور کریں کہ 15 منٹ کے اندر یہ ممکن ہے ختنے ہو چکے ہیں پہلے سے، یہ ممکن ہے ناف کی نالی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، وہ ممکن ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب میرے نبی 15 منٹ کے بعد سجدے میں چلے گئے تو جیسے بادل آتے ہیں ایسے بادلوں کی طرح دھواں تھا اس کمرے کے اندر، وہ آ گیا۔ اس کے اندر اتنی خوشبو تھی، اتنی مہک تھی کہ سب لوگ حیران ہو گئے، اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے آ گئی ہے اور یہ بادل کہاں سے آ گئے ہیں۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ میرے نبی کا اتنا شان ہے، ان کا آنا بھی الگ، ان کا اس دنیا میں رہنا بھی الگ، اور اس دنیا سے جانا بھی الگ۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ پہلے سارے نبی یہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی ہی بنا دے، لیکن اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا اس نبی کا، بغیر کوشش کیے، اللہ سے مانگے بغیر اللہ نے ہمیں وہ رتبہ دیا، وہ عزت دی، وہ شان دیا کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے، لیکن ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، آپ انسان ہو، آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں، لیکن اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ 12 ربیع الاول کا دوسرا ہفتہ ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آج تمام مصروفیات کو ترک کر دیں، ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، روزانہ غسل کریں، خوبصورت لباس پہنیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، اور اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر چلے جاؤ۔ اللہ کے گھر جب جاؤ تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، آ کر دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ انسان زمین پر فتنہ فساد پھیلائے گا، ظلم کرے گا، آپ دیکھ لو میرے بندے کتنے عظیم الشان لوگ ہیں، یہ تم نہیں جانتے تھے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگ لی تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن کے اندر ایسی ایسی صورتیں نازل کی، اگر انسان اس کو غور سے پڑھنا شروع کر دے تو حیران ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی بڑی نعت ہے قرآن، بڑا شان ہے اس کے اندر،
بڑی روانگی کے ساتھ اللہ نے ایسے لفظوں سے اپنے نبی کو پکارا ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ جب انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے نا اپنے محبوب سے تو پھر وہ نام لے لے کر پکارتا ہے۔ یہ دیکھ لو دنیا کے اندر بھی۔ لیکن اللہ نے جب اپنے نبی سے محبت میں نام لے کر نہیں پکارا، کبھی والضحیٰ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، بڑے بڑے لفظ اس کے اوپر اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک لمبی گفتگو ہے۔ اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج ربیع الاول کا دوسرا ہفتہ ہے۔ اس میں سے آج آپ کو ایک وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی اذان سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو، عصر کی اذان سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی 30ویں سپارے کے اندر سورۃ والضحیٰ، اس کے اندر اس کی جو آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن ہے اور یہ میرے نبی کی شان ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر جس چیز کی کروڑوں روپیے مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، میں نے سچے دل کے ساتھ یہ کیا تھا، بھوکا انسان تھا، کروڑوں میں چلا گیا۔ آپ لوگ آزما کر دیکھو، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھو، یقین کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ بڑے انسان بنو، آپ بڑے کام کیا کرو اور بڑی سوچ رکھا کرو۔ اگر آپ کی تنگ سوچ ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے دروازے بھی تھوڑے سے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے قرآن پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے سامنے جھکنے کی طاقت میرے اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے سامنے جھکیں اور اپنے نبی کا ادب ہمارے دل میں قائم رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔